إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالقی کائنات مالکی ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ذاتی مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہبری کا بندوبست فرمایا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی آخری رسول بنا کر مبعوث کیے گئے، جنہوں نے دنیائی انسانیت کے سامنے ایک مکمل نظام زندگی اور ایک مکمل نظام حیات پیش کیا ہے. قرآن نے اسے اسلام سے تعبیر کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ جو بھی دین اس دنیا میں پایا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں اسے کوئی حیثیت اور درجہ حاصل نہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی بننے کے بعد اب تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لائے، ان کے مطابق زندگی گزارے، زندگی کے ہر شعبے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ تسلیم کرے. جو شخص ایسا کرے گا ان کے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. قرآن کریم سے جو آیت پڑھی گئی ہے انشاءاللہ تعالی اسی کے ضمن میں گفتگو ہوگی. پچھلے کئی خطبوں سے مرنے کے بعد کیا ہوگا کے تعلق سے گفتگو چلی آ رہی ہے. قبر میں کیا سوال ہوتا ہے اور مردہ و میت کیا جواب دیتا ہے، ان کے تعلق سے پچھلے جمعے میں بھی گفتگو ہوئی. انشاءاللہ تعالی آج کے خطبے میں یہ بتایا جائے گا کہ عذاب قبر برحق ہے، قبر میں عذاب ہوتا ہے، یہ بتانے کی کوشش کی جائے گی. پھر یہ بتایا جائے گا کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے تو عذاب ہونے کی کیفیت کیا ہوتی ہے، کیا عذاب ہوتا ہے.
تو قبر کی زندگی کو برزخی زندگی کہتے ہیں۔ قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی، برزخ کے معنی آڑ کے ہوتے ہیں، چونکہ اس زندگی کے بعد آخرت کی زندگی ہے، قیامت کی زندگی ہے، آنے سے پہلے اور موت کے بعد اور قیامت سے پہلے جو زندگی ہے، جو مرحلہ ہے، اس کو برزخی زندگی کہتے ہیں، برزخ کا مرحلہ کہتے ہیں، چونکہ برزخ کے معنی آڑ کے ہوتے ہیں۔ ابھی آخرت اور قیامت ابھی آڑ میں ہے، ابھی پردے میں ہے، اس لیے زندگی کو کیا ہے؟ برزخی زندگی کہتے ہیں۔ تو جو آدمی دفن ہو جاتا ہے قبر میں، ان کے لیے وہی برزخی زندگی ہے، وہی قبر کی زندگی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ورثہ ان کو قبر میں دفن نہیں کرتے ہیں، آگ میں جلا دیتے ہیں، سمندر میں پھینک دیتے ہیں، دریا اور گنگا میں ان کو بہا دیتے ہیں، وہی ان کے لیے قبر ہے۔ بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو نہ تو دفن کیا جاتا ہے، نہ تو جلایا جاتا ہے، اور نہ تو سمندر یا پانی میں کیا ہے ان کو پھینکا جاتا ہے، بلکہ اچانک ان کی کیا ہے موت ہوتی ہے، کسی حادثے کا شکار ہوتا ہے اور کہیں غائب ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ سمندر میں غائب ہوا ہے یا پہاڑ کے نیچے دب گیا ہے یا زمین میں دھس گیا ہے یا کہاں چلا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین کے عذاب کا شکار ہو کر وہ گم ہو چکا ہے۔ تو جہاں ہے موت طاری ہو چکی ہے، اور جہاں کہیں بھی جس حالت میں ہے وہی قبر کی زندگی ہے، وہی اسے سوال و جواب ہوگا، وہی ان کی برزخی زندگی ہے۔ تو برزخی زندگی اور قبر کی زندگی بڑا بھیانک زندگی ہے۔ یہ آخرت کی منزلوں میں سے قبر کی زندگی یہ پہلی منزل ہے۔ جو آدمی یہاں کامیاب ہوا وہ آخرت میں کامیاب ہوگا، جو یہاں پھسل گیا وہ آخرت میں پھسل جائے گا۔ تو یہ بتانے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ تعالی کہ عذاب قبر برحق ہے، قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ چنانچہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ مردے کو، میت کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو فرشتے اترتے ہیں ان سے سوال و جواب ہوتا ہے۔ جو لوگ مومن ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، اس سوالوں کا جواب دے لیتے ہیں۔ سوال ہوتا ہے جو پچھلے جمعے میں بتلایا گیا تھا، من رب کا، تیرا رب کون ہے، ما دین کا، تیرا دین کیا ہے، اور من محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہارے کون ہیں۔ یہ تینوں سوالوں کا جو جواب دیتا ہے ان کے لیے آرام ہے۔ اور جو لوگ گناہگار ہوتے ہیں، فاسق ہوتے ہیں، فاجر ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، اللہ رسول کے ماننے والے نہیں ہوتے ہیں، منمانی زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں، ان سے بھی سوال ہوتا ہے اس برزخی زندگی میں، اس قبر کی زندگی میں، ان سے بھی سوال ہوتا ہے، لیکن تینوں سوالوں کا جواب وہ نہیں دیتا ہے، نہیں دے پاتا ہے۔ تینوں سوالوں کے جواب میں وہ کہتا ہے، ہائے افسوس، ہائے مصیبت، مجھے نہیں پتا، ہائے افسوس، ہائے مصیبت، مجھے نہیں پتا، ہائے افسوس، ہائے مصیبت، مجھے نہیں پتا۔ تینوں کا جواب وہ نفی میں دیتے ہیں کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ تو پھر آسمان سے آواز آتی ہے، ندا آتی ہے کہ یہ آدمی جھوٹا ہے، یہ آدمی جھوٹا ہے۔ اس لیے اب ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ جہنم کا دروازہ کھول دو، جہنم کا دروازہ ان کے لیے کھول دو، آگ کا بچھونا بچھا دو، آگ کا لباس پہنا دو۔ یہ آواز آتی ہے، اور سوالوں کا جواب یہ شخص جب نہیں دے سکتا ہے، نہیں دے پاتا ہے، تو ان کے اوپر فرشتے کیا ہے مقرر کر دیے جاتے ہیں۔ جو فرشتہ اندھا ہوتا ہے، بہرا ہوتا ہے، گونگا ہوتا ہے، مسلط کر دیا جاتا ہے۔
پھر وہ فرشتہ ان کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ تو یہ حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ جو قبر کی زندگی ہے اس میں عذاب ہوتا ہے، اچھے لوگوں کے لیے آرام و راحت ہے، برے لوگوں کے لیے عذاب ہے، عذاب ہوتا ہے اس میں۔ عذاب ہونے کی کیفیت ابھی بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ابھی ہم آپ کو یہ بتلا رہے تھے کہ عذاب ہوتا ہے۔ قرآن کریم سے جو آیت میں نے پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ایک حدیث میں کہ مردوں کو باقاعدہ طور پر قبر میں، ان کی قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ مردوں کو قبر میں عذاب ہوتا ہے، اور عذاب ہونے کی وجہ سے جو وہ مردہ و میت وہ شخص چیختا ہے، چلاتا ہے، ان کے چیخنے اور چلانے کی آواز کو سوائے انسان اور جن کے ہر کوئی سنتا ہے، ساری مخلوقات سنتی ہیں، صرف جن اور انسان عذاب قبر کی آواز کو نہیں سن سکتے، باقی ساری مخلوق سنتی ہے۔ ابھی جو حدیث میں نے بیان کی پہلے کہ اندھا، بہرا، گونگا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے، سوالوں کا جواب نہیں دے پاتا ہے، ان کے ہاتھ میں لوہے کا ہتھوڑا ہوتا ہے، سیخ ہوتی ہے، کن پٹی میں دونوں کان کے بیچ میں کیا ہے وہ ہتھوڑے لے کر اس شخص کو کیا ہے اتنا زور سے مارتا ہے کہ وہ زوردار انداز میں چیخیں مارتا ہے، اور ان کی اس چیخ کو سوائے جن اور انسان کی پوری مخلوقات سنتی ہیں، پوری مخلوقات سنتی ہیں، زور سے ان کو مارتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ مردوں کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے، اور ان کی عذاب کی آواز کو، چیخنے چلانے کی آواز کو سوائے جن اور انسان کی ساری مخلوقات سنتی، یہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں ہیں، گئے ہوئے ہیں، قبر کے پاس بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، زمین تر ہو گئی، اتنا رو رہے ہیں قبر کے پاس کہ زمین بھیگ گئی، آنکھ سے کتنے آنسو نکلے کہ زمین بھیگ چکی۔ یہ نبی کا حال ہے جن کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، سارے گناہ معاف، ان کا یہ حال ہے کہ قبر میں پہنچنے کے بعد زارو قطار رو رہے ہیں کہ آنسوؤں سے زمین تر ہو گئی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا لِمِثْلِ هَذَا فَعِدُّوا، اس طرح کے دن کے لیے، یعنی قبر میں آنے کے لیے، قبر کے دن کے لیے، اس برزخی دن کے لیے تیاری کر لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا کہ برزخی زندگی کے لیے تیاری کر لو، یہاں ہر ایک کو آنا ہے، اس لیے اس کی تیاری تم پہلے کر لو، موت کو یاد کرو، قبر کی زندگی یاد کرو، آخرت یاد آئے گی، گناہوں سے بچو گے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ فَعِدُّوا، اس طرح کے دن کے لیے تم تیاری کر لو دنیا کی زندگی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، اور جو قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، سورہ مومن کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے النار یعرضون علیہا، یہ قرآن کریم کی جو آیت ہے فرعون اور آل فرعون کے بارے میں، فرعون اور آل فرعون۔ فرعون یہ بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا جنہوں نے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا کہ میں ہی رب ہوں، میں ہی اللہ ہوں، میری عبادت کرو، میں ہی تمہیں روزی دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ فرعون موسیٰ نبی کو اس
یہی فرعون تھا جس نے کیا لاؤ لشکر سمیت قتل کرنے کے لیے پیچھے دوڑایا تھا، دوڑے اور دریا فرعون اور ان کے لشکروں کو ڈبو دیا، اللہ رب العالمین نے ہلاک و برباد کر دیا، اور موسیٰ نبی ان کے ماننے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی ان کے ظلم سے، ان کے ستم سے۔ یہی فرعون ہے، ان کے ماننے والے، ان کے ماتحتی، ان کی لاؤ لشکر۔ قرآن کریم ان کے بارے میں کہتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، ہر روز صبح و شام ان کے اوپر آگ پیش کی جاتی ہے۔ آگ میں ان لوگوں کو صبح شام پیش کیا جاتا ہے، روزانہ کا یہ معمول ہے، غدوا وعشیا۔ ابھی تو قیامت نہیں آئی ہے، برزخ کی زندگی ہے، قبر کی زندگی میں ہے۔ فرعون ان کا لاؤ لشکر نیل دریا میں ڈوب چکا ہے، وہی ان کے لیے قبر ہے، وہی برزخ کی زندگی ہے۔ آخرت ابھی بہت دور ہے، قیامت ابھی بہت دور ہے، وہ عذاب میں مبتلا ہے، صبح شام آگ میں ان لوگوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ۔ یاد کرو اس دن کو جس دن قیامت قائم ہو جائے گی، آل فرعون سے، فرعون اور ان کے ماننے والے، ان کے ماتحتی، ان کے لاؤ لشکر، ان لوگوں سے کہا جائے گا، جب قیامت قائم ہو جائے گی تب کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون، اب جہنم میں داخل ہو جاؤ، فرعون اور فرعونیوں اب جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اشد العذاب، یہ برزخ کی زندگی میں جو تمہیں عذاب دیا جا رہا تھا، قبر کی زندگی میں جو تمہیں عذاب دیا جا رہا تھا، اس سے بڑے عذاب میں اب تم داخل ہو جاؤ۔ اشد العذاب، اس سے بڑے عذاب۔ قرآن کریم کی آیت سے معلوم ہوا کہ جو لوگ گناہگار ہیں، جو لوگ اللہ رسول کی ماننے والے نہیں ہیں، وہ مر چکے ہیں، قبر کی زندگی میں ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ قرآن کریم کی آیت دلالت کرتی ہے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی اس آیت میں اہل سنہ والجماعہ کے لیے ایک دلیل ہے کہ جو لوگ مر چکے ہیں اور برے لوگ ہیں ان کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے، قرآن کریم کی آیت بتاتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ عذاب قبر کے سلسلے میں قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، اس بات کو بتلانے کے لیے قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے دو طرح کے عذاب کا اس آیت میں ذکر ہے۔ ایک تو قبر میں عذاب کہ صبح و شام فرعونیوں کو آگ میں پیش کیا جاتا ہے، برزخی عذاب، قبر کی زندگی کا عذاب، یہ قرآن کریم کی آیت بتلاتی ہے۔ اور دوسرا عذاب قرآن کریم کی آیت یہ بھی بتلا رہی ہے کہ قبر کی زندگی کے بعد جو آخرت کی زندگی آئے گی، قیامت آئے گی، میدان محشر برپا ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، اہل ایمان کو جنتی ہونے کا ٹکٹ اور اہل جہنم کو جہنمی ہونے کا ٹکٹ دے دیا جائے گا، تو ان سے بڑے عذاب میں ان کو مبتلا کیا جائے گا، جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو آخرت قیامت کا عذاب کا بھی اس میں ذکر ہے اور برزخی عذاب کا بھی اس میں ذکر، دونوں عذاب کا اس آیت میں ذکر ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، ایک قبرستان سے دو قبروں سے گزر ہوا، آپ نے دیکھا کہ دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ آپ نے کیا دیکھا کہ دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، عذاب میں مبتلا ہے دونوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ان میں سے ایک آدمی کو جو عذاب ہو رہا ہے، اس کی وجہ آپ نے بیان کی، حدیث میں اور بہت کچھ ہے لیکن شارٹ کٹ میں آپ کو بتلایا جا رہا ہے کہ ان میں سے ایک آدمی کو جو عذاب ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا میں چغل خوری کیا کرتا اور اس کو یہ ہلکا سمجھتا تھا۔ دونوں کے بارے میں آپ نے بتلایا کہ بہت بڑا گناہ کی وجہ سے ان کو عذاب نہیں ہو رہا ہے، بہت چھوٹا گناہ ہے، معمولی گناہ ہے، گناہ تو ہے بہت بڑا، گناہ بہت بڑا ہے، لیکن لوگ ان کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ بھی ان گناہوں کو ہلکا سمجھ رہے تھے،
کبھی انہوں نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا کہ یہ گناہ کتنا بڑا گناہ ہے، تو لوگ ان کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ اس لحاظ سے اللہ کے رسول نے کہا کہ بہت بڑا گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے تو بہت بڑا گناہ۔ پہلا گناہ، پہلا شخص جن کو یہ قبر میں کے عذاب میں یہ مبتلا ہے، کیا گناہ تھا؟ دنیا میں چغلی کرتا تھا، لوگوں کو لڑواتا تھا، اسی کو چغلی کہتے ہیں۔ یہاں کی بات وہاں پہنچا دینا، وہاں کی بات یہاں پہنچا دینا، ان کا مقصد دونوں میں انبن ہو جائے، دونوں میں لڑائی ہو جائے، دونوں میں ایک دوسرے کے تعلق سے بدگمانی پیدا ہو جائے، رنجش پیدا ہو جائے، عداوت پیدا ہو جائے، پیار کی وہ ختم ہو جائے، اور دونوں میں کیا ہے؟ لڑائی ہو جائے۔ تو یہ لڑوانے کے لیے آدمی چغلی کرتا ہے اور اس گناہ کو معمولی سمجھتا ہے۔ معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چغلی کرتے پھرتے ہیں، ایک دوسرے کی برائی بیان کرتے پھرتے ہیں، اور ان کو یہ پتا نہیں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ قبر کے عذاب میں ان کو مبتلا ہونا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ آدمی چغلی کیا کرتا تھا، اس کی وجہ سے آج یہ عذاب میں مبتلا ہے۔ دوسرا آدمی جن کو عذاب ہو رہا ہے، پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا، اس کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا، انسان اس گناہ کو معمولی سمجھ رہا ہے، ہلکا سمجھ رہا ہے کہ پیشاب کے چھینٹا لگ جائے تو کیا فرق پڑنے والا ہے۔ اس لیے آج اکثر مسلمان کیا ہیں جو بے نمازی ہیں، وہ پیشاب کر کے کیا ہے؟ پانی بھی نہیں لیتے، استنجا بھی نہیں کرتے، صفائی بھی نہیں کرتے۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ پیشاب کا چھینٹا یہ لگتا تھا، اور اس کی وجہ سے یہ انسان کیا ہے؟ آج عذاب میں مبتلا ہے۔ یہ بے پرواہ ہو کر پیشاب کرتا تھا اور پیشاب کے چھینٹوں سے یہ آدمی نہیں بچتا تھا، اس کی وجہ سے عذاب قبر میں مبتلا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، سوچے وہ لوگ جو لوگ پیشاب تو کرتے ہیں لیکن استنجا نہیں کرتے ہیں، صفائی نہیں کرتے ہیں، پانی سے دھوتے نہیں ہیں، وہ جنتی کیسے ہو جائیں گے؟ وہ عذاب قبر میں مبتلا ہونا ان کے لیے تو یقینی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ یہ دونوں آدمی کو دو گناہوں کی وجہ سے، ایک چغلی اور دوسرا پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچنے کی وجہ سے، یہ دونوں عذاب میں مبتلا ہے۔ معلوم یہ ہوا اس حدیث سے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، برزخی زندگی میں عذاب ہے، لوگ اپنے اپنے اعمال کے حساب سے عذاب میں گرفتار ہیں۔ یہ ثابت ہوا۔ کیا عذاب ہوتا ہے قبر میں؟ او آپ سنیے کیا عذاب ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، براء بن عازب کی حدیث، 6 عذاب کا اس میں ذکر ہے، 6 عذابوں کا ذکر ہے کہ جو عذاب کی کیفیت اور شکل ہوتی ہے۔ اس میں یہی سب چیزیں ہیں جو ابھی بتلایا گیا کہ فرشتہ آتا ہے، سوال کرتا ہے، جواب نہیں دے پاتا ہے، آسمان سے آواز آتی ہے کہ ان کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو، جہنم کی آگ کا بچھونا بچھا دو۔ ایک عذاب جہنم کی آگ، اس کا بچھونا کتنی گرم، کتنی تکلیف دے، ایک عذاب یہ ہوتا ہے کہ آگ کا بچھونا ان کے لیے بچھا دو۔ دوسرا یہ حکم ہوتا ہے جہنم کا ایک دروازہ کھول دو اس کے لیے، اسی حدیث میں ذکر ہے جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اب جہنم کی گرمی اور تپش پہنچتی ہے قبر میں، یہ دوسری کیفیت، دوسری شکل۔ پھر تیسرا اسی حدیث میں ذکر ہے کہ قبر کیا ہے؟ برے لوگوں کو باقاعدہ طور پر دبوچ لیتی ہے، پسلیاں ایک دوسرے میں گتھم گتھ ہو جاتی ہیں، ادھر کی پسلیاں ادھر، ادھر کی پسلیاں ادھر۔ یہ تیسرا بتلایا اس حدیث میں۔ تو قبر میں کیا ہے؟ عذاب اس طرح کا ہوتا ہے کہ جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا، جہنم کا بچھونا بچھا دیا جاتا، قبر مل جاتی ہے، پسلیاں کیا ہے؟ ایک دوسرے سے گتھم گتھ ہو جاتی ہے۔ اس طرح کا کیا ہے؟ عذاب ہوتا ہے قبر میں۔ اور پھر وہ اندھا، بہرا، گونگا جو فرشتہ مقرر ہے، لوہے کا ہتھوڑا لے کر زوردار انداز میں مارتا ہے، اس ہتھوڑے کے بارے میں حدیث میں ذکر ہے اگر پہاڑ پر مار دیا جائے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، دھول میں تبدیل ہو جائے، اس سے ان کو مارا جاتا ہے اور وہ چکنا چور ہو جاتا ہے۔
یہ ہے عذاب کی کیفیت، یہ عذاب کی کیفیت۔ مارا جاتا ہے، ایک بار نہیں، مارا جاتا ہے، پھر صحیح ہوتا ہے، پھر مارا جاتا ہے۔ یہ عذاب کا سلسلہ جاری رہا، یہ عذاب کا سلسلہ جاری رہا۔ یہ کیفیت ہے عذاب کی۔ ایک شخص کیا ہے، بدنما شکل میں قبر میں آتا ہے، بدنما شکل میں آتا ہے قبر میں، بھیانک شکل میں، بری شکل میں آتا ہے، اور ان کو خوشخبری دیتا ہے۔ کس چیز کی خوشخبری دیتا ہے؟ عذاب کی خوشخبری دیتا ہے، تکلیف کی خوشخبری دیتا ہے کہ تمہارے لیے برا ہو، تمہارے لیے عذاب ہو، یہ خوشخبری دیتا ہے۔ صاحب قبر ان کو دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ تم اسی لائق ہو، تمہارا چہرہ جو بھیانک ہے، برا ہے، اسی خوشخبری کے تم لائق ہو کہ اسی طرح کی خوشخبریاں سناؤ۔ پھر وہ پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ یہ بد شکل بدصورت آدمی اب یہ کہتا ہے صاحب قبر سے، کیا کہتا ہے؟ سنیے کہ میں تمہارا برا عمل ہوں، میں تمہارا برا عمل ہوں۔ میں نے تم کو دنیا میں دیکھا کہ تم نیکی کی کام کرنے میں دیر کیا کرتے تھے اور اللہ کی نافرمانی کرنے میں جلدی کیا کرتے تھے، برے کاموں کو انجام دینے میں جلدی کیا کرتے تھے، اس میں دیر نہیں لگتی تھی برے کاموں کا انجام دینے میں۔ لیکن نیکی کا بات آتی، اللہ رسول کی اطاعت و فرما برداری کی بات آتی، اس میں تم دیر کرتے تھے، پیچھے ہو جاتے تھے، نیک عمل نہیں کرتے تھے، برا عمل دوڑ دوڑ کر تم کرتے تھے۔ وہی برا عمل میں ہوں اور تمہارے لیے خوشخبری لے کر آیا ہوں کہ تمہارے لیے برا دن ہو، برا دن ہو، برا بدلہ ہو تمہارا۔ اپنے اعمال کو سدھارو، تمہارے برے اعمال قبر کی زندگی میں پیش ہوں گے، بدنما شکل میں، بدنما صورت میں پیش ہوں گے، اور تم سے کہا جائے گا میں تمہارا برا عمل ہوں، میں تمہارا اب ساتھی ہوں، تم سے میں جدا ہونے والا نہیں ہوں، میں تمہارے ساتھ رہنے والا ہوں۔ قبر کا ساتھی اب یہ سے تلاش کر لو کہ قبر کا ساتھی تمہارا کون ہوگا، یہ برا بدنما عمل ہوگا یا نیک عمل ہوگا، ابھی سے تیاری۔ یہ قبر میں اس طرح کے کیا ہے، عذاب میں لوگوں کو مبتلا کر دیا جائے گا۔ عذاب میں لوگ کیا ہے، چھل جائیں گے، مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ عذاب کی کیفیت ہوگی۔ یہ عذاب کی ایک اور حدیث میں جو بخاری کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ سوال کیا کرتے تھے کہ آج تم میں سے کوئی شخص خواب دیکھا ہے؟ پھر ہم میں سے کوئی بتاتا کہ ہاں ہم نے خواب دیکھا ہے، تو اللہ کے رسول اس کی تعبیر فرما دیتے تھے کہ اس کا یہ مطلب۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول کے مطابق یہی سوال کیا کہ آج آپ میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ جواب نفی میں آیا کہ نہیں، کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان کیا، آج میں نے خواب دیکھا ہے، سنو کیا خواب دیکھا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، غور سے سنیے کہ نبی نے خواب کیا دیکھا ہے۔ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے جو وحی نازل ہوتی ہے، وہ خواب بھی وحی کی شکل ہے، اس میں جھوٹ نہیں، آمیزش، جھوٹ کی آمیزش نہیں ہے۔ جو نبی نے خواب دیکھا ہے وہ وہی ہے، وہ سچ ہے، ویسے ہی ہوگا۔ تو اللہ کے رسول نے اپنا خواب بیان کیا کہ دو لوگ آئے، ارض مقدسہ میں مجھے لے گئے، پاک زمین کی طرف مجھے لے گئے۔ ایک جگہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہے، ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ کھڑا جو آدمی ہے اس کے ہاتھ میں چھری ہے، چاقو ہے، اور بیٹھے ہوئے آدمی کے جبڑے کو چیر رہا ہے اور گدی تک لے جاتا ہے چیرتے ہوئے۔ پھر دوسری طرف کیا ہے، چھری ڈالتا ہے، پھر چیرتے ہوئے گدی تک لے جاتا ہے۔ یہ عمل وہ جاری ہے۔ میں نے پوچھا ان دونوں سے جو مجھے لے گئے تھے ارض مقدسہ میں، پاک زمین میں، یہ کیا کیفیت ہے، کیا ماجرا ہے، کون ہے؟ کہا آگے چلو۔ دونوں مجھے آگے لے کر چلے۔ ایک جگہ پہنچا، دیکھا ایک آدمی گدی کے بل لیٹا ہوا ہے، ایک آدمی کھڑا ہے، ان کے ہاتھ میں پتھر ہے اور پتھر سے زور سے ان کے سر میں مارتا ہے، پتھر لڑک جاتا ہے۔
وہ پتھر کیا ہے اٹھا کر لاتا ہے، تب تک ان کا سر جو چکنا چور ہو چکا ہوتا ہے، مٹی میں مل چکا ہوتا ہے، پھر صحیح سالم ہو جاتا ہے، وہ پتھر اٹھا کر لاتا ہے پھر مارتا ہے۔ یہ عذاب کا سلسلہ کیا ہے؟ جاری ہے۔ میں نے پوچھا دونوں سے یہ کون ہے؟ کہا آگے چلو۔ آگے چلے، دیکھا ایک تنور، دیکھا تنور، بڑا چولہا کو تنور دیکھا، اوپر کا حصہ کیا ہے؟ چھوٹا ہے، نیچے کا حصہ بڑا ہے، کشادہ ہے نیچے، آگ جل رہی ہے، شعلے آگ کے اٹھ رہے ہیں۔ جھانک کے دیکھا اس میں کیا ہے؟ ننگی عورتیں اور ننگے مرد موجود ہیں، آگ کے شعلے اوپر کو اٹھ رہے ہیں، یہ سب بھی اوپر اٹھتے ہیں، ایسا لگتا ہے باہر ہو جائیں گے، لیکن باہر نہیں ہوتے ہیں، پھر آگ کے شعلے نیچے ہوتے ہیں، پھر یہ نیچے چلے جاتے ہیں۔ یہ عذاب ہو رہا ہے، آگ کے شعلے میں اوپر نیچے ہو رہا ہے، آگ دہک رہی ہے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول یہ کون ہے؟ کہا آگے چلو۔ آگے گئے، دیکھا خون کی نہر ہے، ایک آدمی بیچ خون کی نہر میں کیا ہے؟ کھڑا ہے، کنارے ایک آدمی پتھر لے کر کھڑا ہے، وہ بیچ میں کھڑا آدمی کیا ہے؟ نکلنے کی کوشش کرتا ہے، یہ کنارے کھڑا آدمی پتھر لے کر ان کے منہ پہ مارتا ہے، پھر اپنی جگہ پہ وہ آدمی واپس چلا جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا آگے چلے۔ گئے آگے، ایک باغیچے میں گئے، اور اس باغیچے میں ایک بڑا سا کیا ہے؟ درخت دیکھا، اس کی جڑ میں ایک بوڑھا بزرگ شخص بیٹھا ہوا ہے، ان کے آزو بازو بچے بیٹھے، بچے ہیں، اور پھر سائڈ میں کیا ہے؟ ایک آدمی آگ جلا رہا ہے۔ دونوں آدمی مجھے کیا ہے؟ درخت سے اوپر لے کر کیا ہے؟ چڑھے۔ میں نے خوبصورت گھر دیکھا، اس گھر میں کیا ہے؟ نوجوان بھی موجود ہیں، بوڑھے بھی موجود ہیں، عورتیں بھی موجود ہیں، اور بچے بھی موجود ہیں، بڑا ہی خوبصورت گھر ہے۔ پھر کیا ہے؟ وہاں سے مجھے اور اوپر چڑھایا گیا اس درخت میں، پھر وہاں میں نے خوبصورت گھر دیکھا، وہاں بھی میں نے خوبصورت گھر دیکھا، اس میں بھی کیا ہے؟ مرد عورت کیا ہے؟ موجود ہیں، اس میں بھی مرد عورت موجود ہیں۔ یہ میں نے کیا ہے؟ کیفیت دیکھی، اور ان دونوں سے کیا ہے؟ میں نے کہا کہ بہت گھمایا ہے مجھے تم دونوں نے، اب مجھے ایک ایک کر کے بتاؤ یہ کیا ماجرا ہے، کیا منظر ہے؟ کہا سنو تفصیل سے۔ بتلایا، پہلا شخص جن کے جبڑوں کو چھری سے چیرا جا رہا تھا، گدی تک پہنچایا جا رہا تھا، یہ وہ شخص تھا جو دنیا میں جھوٹ بولتا تھا، دنیا میں جھوٹ بولتا تھا، اور ان کی جھوٹ کی ڈنکا پوری دنیا میں بجتی، دور دور تک کیا ہے؟ ان کی شہرت تھی جھوٹ بولنے میں، لوگ سنتے ہی سمجھ جاتے تھے فلاں شخص، وہ جھوٹا شخص، قذاب۔ اس طرح سے یہ آدمی کیا ہے؟ مشہور تھا، یہ آدمی جن کو کیا ہے؟ آج عذاب دیا جا رہا ہے، یہ برزخ کی زندگی ہے، یہ قبر کی زندگی ہے، ان کے جبڑوں کو چیرا جا رہا ہے، اور کہا قیامت تک یہ عذاب کا سلسلہ جاری رہے۔ دوسرا شخص جن کے سر کو کچلا جا رہا تھا، کہا سنو، یہ دوسرا آدمی جن کے سر کو کچلا جا رہا تھا، یہ وہ شخص، یہ وہ آدمی ہے جنہوں نے قرآن سیکھا تھا، دینی تعلیم حاصل کی تھی، اللہ رسول کا علم حاصل کیا تھا، اور رات بھر سوتا رہتا تھا، نمازوں میں، نفل نمازوں میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتا تھا۔ رات کا یہ عالم تھا کہ قرآن پڑھا ہے، حدیث پڑھا ہے، مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے، 8 سالہ 10 سالہ 15 سالہ زندگی کو کاٹ کر مولوی بنا ہے، ڈگریاں لی ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم لی ہے، لیکن اس پہ عمل نہیں، رات میں بھی عمل نہیں، اور جب دن ہوتا ہے تو دن میں بھی کیا ہے؟ یہ شخص بدعمل ہوتا ہے، یہ عمل نہیں کرتا ہے۔ یہ وہ آدمی جن کے سر کو کچلا جا رہا ہے پتھروں سے، پھر پتھر اٹھا کر لایا جا رہا ہے، تب تک سر کیا ہے؟ جڑ جاتا ہے، پھر مارا جاتا ہے، پھر ریزہ ہوتا ہے، پھر پتھر لڑکتا ہے، پھر لایا جاتا ہے، پھر سر کیا ہے؟ جڑ جاتا ہے۔ یہ عذاب کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ دونوں نے بتلایا قیامت تک جاری رہے گا، یہ بتلایا دونوں نے۔ تو دین کا علم حاصل کرنے والا، قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے والا، پھر اس پہ عمل نہ کرنے والا، بدعملی کی زندگی گزارنے والا، یہ ان کا انجام۔
तीसरा, जो आपने देखा कि आग के तन्नूर में क्या है, नंगे मर्द क्या है उसके शोले में ऊपर नीचे को हो रहे हैं, ये बदकार लोग हैं, ये जिनाकार लोग हैं जो दुनिया में बदकारी और जिनाकारी का मजा लिया करते थे। आज अजाबे कब्र में और बरज़खी जिंदगी में आग के शोले में क्या है, इनको क्या है भड़काया जा रहा है और क़यामत तक क्या है अजाब में गिरफ्तार इसी तरह से रहेंगे। कब्र में अजाब उसकी कैफियत बतला रहा हूं जो अल्लाह के रसूल ने बतलाया है। चौथा शख्स जिनको आपने देखा कि खून की नहर में क्या है खड़ा है और किनारे के मुंह में फिर वही पहुंच जाता है, बाहर निकलने ही नहीं देता। ये बतलाया कि ये सूदखोर है जो दुनिया में सूद खाता था, गरीबों का खून चूसता था, इतना हरीस और इतना लालची था कि आदमी मरने पर बैठा है तब भी ये आदमी उस आदमी को बिना सूद कर्ज नहीं देता था, उनकी खून को क्या है चूस लेता था। ये वो आदमी सूद खाने वाला। आज मुआशरे में सूद की बीमारी फैली हुई है। मर्द तो मर्द, औरतें भी गुरूब की शक्ल में सूदी कारोबार में मुलव्वस है। जो हर गांव में आज ग्रुप चल रहा है जहां पैसे का लेन देन होता है, कर्ज में पैसे दिया जाता है, औरतों का ग्रुप है, वो पैसे लेती है सूद समेत, फिर उनको हर हफ्ता क्या वापस करना रहता है। सुने मेरी माँ और बहने, सूद का अजाब क्या है। ये दुनिया में चंद दिनों के लिए तुमने जो पैसा लिया और सूद की शक्ल में जो तुमने वापस किया, या जो पैसे तुमने दूसरों को दिए कर्ज की शक्ल में और सूद समेत जो तुमने उनसे लिया है ताकि तुम्हारे माल में इजाफा हो जाए, बढ़ोतरी हो जाए। सुने ये अजाबे कब्र में क्या है, कैसे मुब्तला होना है। खून के दरिया में, खून के समुद्र में क्या है डुबोया जाएगा और वहां से कयामत तक क्या है निकाला नहीं जाएगा। उसी अंदाज में पत्थरों की मार खाते रहेंगे, लुढ़क कर उस नहर के बीच में पहुंचते रहेंगे, कभी किनारा नसीब नहीं होगा। ये चौथा शख्स है, सूदखोरों का यह अजाब है कब्र में। और पांचवा शख्स जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बूढ़ा शख्स क्या है जो एक बड़े पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, वह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। बच्चे जो अगल बगल बैठे हुए हैं उन लोगों की औलाद थी। उस पेड़ के किनारे क्या है जो आदमी आग जला रहा है, उसके बारे में दोनों फरिश्तों ने बतलाया कि ये जहन्नम का दरोगा है, आग जला रहा है, ये तुम्हारे इंतजार में है। जो बदकार लोग हैं, गुनाहगार लोग हैं, काफिर है, मुशरिक है, फाजिर है, मुनाफिक है, ये उनके लिए क्या है, ये जहन्नम का दरोगा आग जला रहा है और तैयारी में लगा हुआ है। तुम अपनी तैयारी में दुनिया में लगे हुए हो, वो भी अपनी तैयारी में है, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये जहन्नम का दरोगा है। अब आपने जो देखा उसके बाद फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोनों फरिश्तों ने कहा कि अपना सर ऊपर उठाओ। ऊपर उठाया, देखा बादल नुमा खूबसूरत घर। अल्लाह के रसूल से कहा कि आपका घर है, ये आपका घर है, इतना खूबसूरत। अल्लाह के रसूल, मैं जिब्रील हूं। कहा उन दोनों फरिश्तों ने कि मैं जिब्रील हूं और ये मिकाइल है। ये जिब्रील और मिकाइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोनों फरिश्ते ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजाबे कब्र और बरज़खी जिंदगी की अजाब की कैफियत को दिखला रहे थे, सैर करा रहे थे। कहा कि मैं जिब्रील हूं, ये मिकाइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, ये आपका घर है जो आपने देखा है। अपने सर के ऊपर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे चलो अपने घर लेकर, यानी उस घर में मैं दाखिल होना चाहता हूं। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि नहीं, अभी आपकी जिंदगी बाकी है, अभी आपकी जिंदगी बाकी है, अभी इस घर में पहुंचने के का वक्त नहीं हुआ है, मौत तारी होगी, जिंदगी पूरी करेंगे दुनिया में, उसके बाद यह ठिकाना आपका होगा। ये ख्वाब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से बयान किया। क्या मालूम हुआ, कब्र की जिंदगी में, बरज़ख की जिंदगी में इंसानों को अजाब होता है। अजाब की मुख्तलिफ शक्लें क्या है, इस हदीस में, इस ख्वाब में बतलाई गई है कि किस किस कैफियत में क्या है
گناہ گاروں کو، فاسقوں کو، مشرکوں کو، کافروں کو، منافقوں کو اور فاجر و فاسق کو عذاب ہوتا ہے۔ کس کس انداز میں عذاب ہوتا ہے، یہ کیفیت کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کی شکل میں دکھلایا گیا۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، عذاب قبر برحق ہے، اور عذاب میں اور قبر میں جو عذاب ہوتا ہے ان کی مختلف شکلیں ہیں۔ یہ چند شکلیں کیا ہے میں نے آپ کے سامنے واضح کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو عذاب قبر، عذاب جہنم سے محفوظ کر لے، برزخی زندگی کی تکلیف سے محفوظ کر لے۔ اللہ قرآن و احادیث کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما، اور ہمارے گناہوں کو اللہ رب العالمین تو معاف کر دے، بخش دے، اور عذاب قبر سے بچا لے، عذاب قبر سے بچا لے، عذاب قبر سے بچا لے، عذاب جہنم سے بچا لے۔ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہے، اللہ رب العالمین ان کی پریشانی کو دور عطا فرما۔ جو کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہے، اللہ ان کی قرض کی ادائیگی کی توفیق ہے، اللہ انہیں بہت جلد شفائے کامل عاجل عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما۔ اللہ جو لوگ ایمان کی حالت میں دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت عطا فرما۔ اللہ ہم میں سے جن کے والدین ایمان کی حالت میں دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں، ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔